السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے تھے اور پچھلی دفعہ جو ہم نے اسے پڑھا تھا وہ اگر تمہیں یاد ہو ٹاپک کہ تحویل قبلہ یعنی قبلے کی ڈائریکشن کا چینج ہونے کا حکم تھا. یاد ہے تمہیں کہ اللہ نے جو اس کی سمری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ قبلہ جو ہے اب آپ نے بیت المقدس کی بجائے بیت الحرام کی طرف بیت اللہ کی طرف مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے نماز. تو اس چینج آف قبلے کی وجہ سے کچھ لوگ نے باتیں کی کہ جی یہ کیا ہو گیا, کافر لوگ جو تھے وہ ایسے باتیں کرتے تھے. اور آخر میں اللہ نے کہا کہ آپ ان کے قبلے کو آپ نے نہیں فالو کرنا, نہ یہ آپ کے قبلے کو فالو کریں گے, چاہے آپ جو مرضی ان کو نشانیاں دکھائیں, بتائیں, سمجھائیں, یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. تو یہ جو قبلے کی بات ہو رہی ہے اللہ آگے کہہ رہے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ یہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. اس بات کو عربوں میں یہ طریقہ ہے کہ کسی بات کو کہنا ہونا کہ میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتا ہوں, یا اس چیز کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, اس فیکٹ کو جو بھی, تو کہتے ہیں کہ میں ایسے جانتا ہوں, یہ تو بالکل میں اپنے بچوں جس طرح اپنے بچوں کو بھی جانتا ہوں اس طرح اس کو بھی جانتا ہوں, اس چیز کو, اس فیکٹ کو. تو یہ اس لیے اللہ نے قرآن میں بتایا ہے, یہ بات بیان کی ہے. اللہ کہہ رہے لیکن ان میں سے ایک گروپ ایسا ہے, ایک کچھ گروپ آف پیپل کہ وہ اس بات کو سچ مانتے ہیں لیکن چھپاتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں جو حق ہے تمہارے رب کی طرف سے وہ موجود ہے, یہ ٹروتھ ہے, اور تم لوگ اس میں ڈاؤٹ کرنے والے نہ بننا. پھر اللہ آگے کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک ڈائریکشن ہے. ہر چیز دنیا میں کائنات میں جو ہے اللہ نے بنائی ہے وہ ایک ڈائریکشن اپنی لیتی ہے, ایک طرف ٹرن کرتی ہے, اپنا فیس کو ٹرن کرتی ہے. ہر چیز, انسان, جانور, پرندے, سورج, چاند, زمین, ستارے, درخت, ایوری تھنگ, ہر ایک کی ایک ڈائریکشن ہے جس طرف وہ اپنا منہ کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ وہاں کہ اب تم لوگ بھی بھلائی میں اپنے آپ ایک دوسرے سے آگے بڑھو, یعنی مقابلہ کرو کون زیادہ اچھے کام کرتا ہے, کون زیادہ نیک کام کرتا ہے. کہ جو منہ ادھر کرنا ہے کسی بھی طرف, جو منہ کرنے کا ہمیں بتایا گیا ہے قبلے کی طرف, تو مقصد نماز پڑھنا ہے. اور نماز کس لیے پڑھنا ہے؟ تاکہ ہم اپنے لیے بھلائیاں, اپنے لیے نیکیاں, اپنے لیے گڈ ڈیڈز جمع کریں. تو اللہ کہہ رہے ہیں تم لوگ جہاں بھی ہوگے, ایک وقت آئے گا کہ جہاں بھی ہوگے قیامت کے دن تم لوگوں کو ہم ایک جگہ پہ جمع کر لیں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. انڈیڈ اللہ از کیپیبل آف ڈوئنگ ایوری تھنگ. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تم باہر نکلو, فرام ویور یو سیٹ آؤٹ, جس مقام سے بھی گزرو, جہاں سے بھی تمہارا راستے سے گزرو, نماز کا وقت آ جائے تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لو. یہاں پہ لفظ نماز نہیں آیا, ٹھیک ہے, لیکن امپلائڈ ہے, یعنی اندر سے مطلب یہی ہے کہ جہاں بھی ہو تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم چل رہے ہیں تو منہ مسجد حرام کی طرف کر کے چل رہے ہیں, سمجھے؟ باس سے بات کر رہے ہیں یا ٹیچر سے یا اسٹوڈنٹ سے یا اپنے بچے سے بات کر رہے ہیں تو منہ ہم نے مسجد حرام کی طرف کرنا ہے, یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ حکم ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو منہ مسجد حرام کی طرف کر لو. اور یہ حق ہے اللہ کی طرف سے, تمہارے رب کی طرف سے, اور اللہ جو ہے وہ غافل نہیں ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو. ایسا نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو. پھر اللہ نے پھر سے یہ بات ریپیٹ کی ہے ایک دوسرے طریقے سے کہ تم جہاں بھی جاؤ, جس طرف بھی, جب بھی باہر نکلو, وہ تو تم لوگ کیا کرو کہ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو. اور یہ اس لیے کرو, اللہ کہہ رہے ہیں
تاکہ جو کافر لوگ ہیں ان کو تمہارے خلاف کوئی بات کرنے کا چانس نہ ملے، کوئی وہ فضول بات نہ کرے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، صرف ان سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت جو ہے وہ مکمل کر دوں، تاکہ تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ اب یہ جو بات ہے کہ وہ تاکہ کافروں کو تمہارے خلاف کو فضول بات کرنے کا چانس نہ ملے، وہ اس لیے ہے کہ اللہ نے نماز کے لیے حکم دے دیا کہ یہ ڈائریکشن ہے قبلے کی۔ اب سے تمہیں میں نے کہہ بھی دیا کہ تم نے نماز ادھر منہ کر کے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس بات کو فالو بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، ایک بندہ ادھر منہ کر کے، جس کا جہاں دل کر رہا ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو نماز کے لیے خصوصاً اللہ نے بہت اسپیشل یہ ہدایت دی ہے کہ جب بھی نماز پڑھنی ہے تو منہ کدھر کرنا ہے؟ مسجد حرام کی طرف۔ تو یہاں پہ میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ پچھلی، اگر تمہیں یاد ہو، پچھلے ایک سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے، جس طرح بھی منہ کرو گے اللہ کو پاؤ گے، ایسے ہے کہ نہیں؟ یاد ہے نا؟ تو اس کو کچھ لوگ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، یعنی غلط سمجھتے ہیں، اس کا مطلب نہیں صحیح سمجھتے، اور سمجھتے ہیں کہ جب مشرق مغرب اللہ کی طرف، اللہ کے ہیں، ہم جہاں مرضی منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دیں کہ ہر جگہ اللہ ہمیں ملے گا۔ نماز کے لیے حکم مسجد حرام کی طرف منہ کرنا ہے، نماز کے لیے ادھر ادھر منہ نہیں کرنا۔ باقی یس، آپ جہاں منہ کریں گے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، سامنے دیکھو پہاڑ ہے، درخت ہیں، پانی ہے، پرندے ہیں، سب ہے، ہر جگہ اللہ کی شان نظر آتی ہے، اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے، اللہ کا نظام نظر آتا ہے، لیکن نماز کے لیے منہ کدھر کرنا مانو؟ قبلے کی طرف، مسجد الحرام کی طرف، ٹھیک ہے؟ اب وہ نعمت کیا ہے اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، تاکہ تم گائیڈنس پاؤ اور سیدھے راستے پہ جاؤ۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ نعمت کا ایک ٹائپ یہ کہ جیسا کہ میں نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا، پروفٹ، میسنجر، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہماری آیات تمہیں پڑھ کے سناتا ہے، وہ یزکیم، اور تمہیں پاک صاف کرتا ہے۔ کیسے؟ تمہیں نہلاتا دھلاتا ہے، پروفٹ کا یہ کام ہے۔ میں پاک صاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے پاک کرنا، نیکی میں بڑھانا، تمہیں صفائی کرنا۔ جب تم غلط کچھ کرو تو تمہیں بتائے، دیکھو جب غلطی ہو تو یہ اللہ سے اس طرح استغفار، توبہ کر لیا کرو، اس سے گناہ جڑ جاتے ہیں، صاف صفائی ہو جاتی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تمہیں کتاب سکھاتا ہے، جو بک ہے اللہ کی قرآن، وہ سکھاتا ہے، اور وزڈم بھی سکھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ بھی باتیں بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن میں اللہ کا وزڈم موجود ہے، اللہ نے جو باتیں کہی ہیں ہماری گائیڈنس کے لیے، وہ اللہ نے جتنی ہمیں ضرورت تھی وہ بتا دی ہیں۔ ذہن میں رکھنا ہے بات، قرآن بک آف گائیڈنس ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے پہلی چیز جو قرآن ہے، جو سب سے مین اس کا کام ہے قرآن بک کا، وہ ہے اٹس اے بک آف گائیڈنس، اور جتنی گائیڈنس ہمیں ضرورت ہے انسانوں کو، وہ اللہ نے اس میں دے دی، اور جو وزڈم ہے وہ اس میں موجود ہے۔ باقی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت ساری وزڈم کی باتیں کی ہیں، بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں جو قرآن میں نہیں تھی۔ اسی طرح وہ جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو بھی سکھایا ہمیں، کیونکہ دیکھو اگر قرآن اللہ ایسے نازل کر دیتے ایک بک کے طور پہ، ایک بک رکھی ہوئی ہے، سب لوگ کتاب پڑھ لو، تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہم اس کتاب کو سمجھتے کیسے؟ تم بک پڑھتے ہو وہ انگلش کی، سائنس کی، میتھس کی، پڑھتے ہو کہ نہیں؟ اسکول میں پڑھتے ہو؟ ہاں، انگلش آتی ہے تمہیں؟ انگلش پڑھنی آتی ہے نا؟ ہاں، بولنی بھی آتی ہے۔ پھر بھی کتاب کیوں پڑھتے ہو جا کے؟ ٹیچر سے کیوں پڑھتے ہو؟ اس لیے کہ وہ انسان خود نہیں سیکھ سکتا اس میں کیا جو لکھا ہے، لکھا ہو تو شاید پڑھ لے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے وہ سمجھ نہیں آ سکتا جب تک کہ کوئی ٹیچر سمجھائے نہ۔ اسی طرح اردو کی کتاب ہے، ہم پاکستانی اردو ہے، اردو بولتے ہیں، اردو کی کتاب بھی ہم آرام سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر اردو کا ٹیچر کیوں ہے؟ اردو کی کلاس کیوں ہوتی ہے اسکولوں میں؟
اس لیے کہ اس میں جو لکھا ہے وہ تو چلو ہم کسی طرح موڑ تیڑ کے پڑھ لیں گے، لیکن جو اس کا مطلب ہے، اس سے کیا لیسن لینا ہے، وہ تو ٹیچر بتائے گا نا۔ اسی طرح اللہ نے بک دے دی ہے قرآن، جس کو اللہ نے قرآن میں یہ اس آیت میں کہا ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہیں ہمیں ہماری آیات پڑھ کے سکھاتا ہے۔ اور ایک اور اگلی آیت میں لکھا ہے، یعنی اسی آیت کے آخری حصے میں فردر آن، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب سکھاتا ہے۔ ایک تو آیات پڑھ کے سناتا ہے اور پھر کتاب کو باقاعدہ سکھاتا ہے، کیونکہ یہ بک ہم سمجھ نہیں سکتے۔ جس طرح عام اردو کی، انگلش کی، سائنس کی، میتھس کی بک ہم خود سے نہیں سمجھ سکتے، ہمیں ٹیچر چاہیے، اس طرح قرآن کے لیے بھی اللہ نے ٹیچر بھیجا جو ہمارے میں سے ہی تھا، یعنی ہماری ہی زبان بولتا تھا، انسان تھے وہ، ہماری زبان بولتے تھے، یعنی عربوں میں آئے تو عربی زبان بولتے تھے، اور وہ ان کو سکھاتے تھے۔ اور ایک مثال کیا ہے سادی، نماز میں اللہ نے کہا قیموا الصلاۃ، کتنی جگہ کہا کہ نماز قائم کرو، کہا کہ نہیں؟ کسی جگہ اللہ نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا؟ نہیں۔ تو پھر وہ کس نے بتانا تھا؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں کہا کہ غسل کا طریقہ قرآن میں نہیں، تو کس نے غسل کا طریقہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بہت ساری چیزیں وزڈم کی بات نہیں، یہ تو دو مثالیں چھوٹی سی ہیں جو کہ ہر بندے کو سمجھ میں آ جاتی ہیں، اس لیے میں نے تمہیں سمجھایا۔ ٹھیک ہے، اللہ آگے کہہ رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور کفر نہیں کرو، جو میں نے باتیں کہی ہیں ان سے انکار نہیں کرو۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یاد رکھیں، کہ ہمیں اچھی چیزیں دیں، ہمیں آسانیاں دیں سب، تو پھر اس کا تو ہمارا کام کیا ہے سب سے پہلے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں، ہم اللہ کو یاد رکھیں۔ اور اللہ نے کہا کہ تم مجھے یاد رکھو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا، یعنی تمہاری کیا ضرورت ہے، تمہیں کیا چاہیے، تمہاری کیا خوشی ہے، تمہاری کیا مشکل، اس کو کیسے حل کرنا ہے، وہ میں کروں گا، لیکن تمہارا ڈیوٹی یہ ہے کہ تم پہلے مجھے یاد کرو، مجھے پکارو، مجھے ریممبر می، اور جو میں نے نعمتیں دی ہیں تم پہ ان پر شکر کرو، ولا تکفرون، اور میری بات سے انکار نہیں کرو۔ اور اس لیسن کی آج کی ہم آخری بات کرتے ہیں، آخری آیت ہے اس پیج کی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ جب بھی مشکل آئے تو صبر سے اور نماز سے مدد لو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ کیا بات اللہ نے کہی؟ جب بھی مشکل آئے تو واویلا نہیں مچانا، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا، صبر کرنا ہے، اور نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگنی، یا اللہ یہ مسئلے کو حل کر، جو بھی یہ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ کسی نے کوئی ظلم کیا ہے یا جیسے بھی ہے، تو یا کچھ غلط ہو گیا آپ کے ساتھ، تو اس کو کوسنے دینے کا کوئی فائدہ نہیں، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو مر جائے، تجھے یہ ہو جائے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ صبر کرے انسان اور اللہ سے مدد مانگے نماز سے، نماز پڑھ کے، کہ یا اللہ یہ میرا مسئلہ، میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، میرے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی، میرے ساتھ یہ انجسٹس ہوا، یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے۔ تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ جب یہ کرو گے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ یہاں پہ اس لیسن کو ختم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ، دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ آپ کا بہت شکر، فضل و کرم ہے کہ آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس کے اوپر ایمان لانے کی، اس پر یقین رکھنے کی، اس کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور دوسروں کو بتانے، سکھانے، گائیڈ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدنی علما آمین۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد نصرت فرمائے، ان کو ہر قسم کے ظلم سے، ظالموں سے اور ظالموں کے جو مددگار ہیں ان سب سے یا اللہ بہت جلد مستقل طور پر نجات عطا فرمائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین۔